السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ NCOC کل اسپیشل میٹنگ کرنے والی ہے، اور آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ اتوار کا دن ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ NCOC اتوار کے دن میٹنگ نہیں کرتی۔ حالات کے مطابق NCOC کبھی بھی کسی وقت بھی میٹنگ کر سکتی ہے، کسی دن بھی۔ اس کے لیے کوئی چھٹی کا دن نہیں ہوتا کہ کسی چھٹی کے دن میٹنگ نہیں کر سکتی۔ آج جو فیصلے ہوئے ہیں کچھ سندھ میں بھی، اور جو باتیں ہوئی ہیں اس کے حساب سے NCOC کی میٹنگ بہت ضروری تھی۔ سندھ میں آپ کو پتہ ہے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، اور 1 ہفتے کا لاک ڈاؤن تو انہوں نے کیا ہے، لیکن وفاق اور سندھ میں تھوڑا اختلاف پیدا ہو گیا ہے کہ انہیں اتنا سخت لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ NCOC کی میٹنگ میں اس پر بات ہوگی کہ جو سندھ میں لاک ڈاؤن لگا ہے، جیسے کاروبار بند کیے گئے ہیں کچھ لوگوں کے، اور وہاں کئی لوگوں کا روزگار کا مسئلہ ہو گیا، تو سب سے پہلے تو NCOC کی میٹنگ میں اس پر زیادہ بات ہوگی اور اس پر کچھ فیصلے کیے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں بھی، کیونکہ ڈیلٹا جو وائرس ہے اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہو رہا ہے، بہت زیادہ اثر کر رہا ہے، اور یہ جو وائرس ہے یہ پھیلتا جا رہا ہے، تو پنجاب میں بھی کافی ساری چیزوں پر فیصلے کل متوقع ہیں، یعنی کہ ایکسپیکٹڈ ہیں۔ اس میں یہ جو فرسٹ ایئر کے امتحانات ہونے والے ہیں اسی میں اگست میں، تو اس کے بارے میں بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ۔ وہ فکر نہ کریں آپ، پروموشن بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پروموشن کے بارے میں بھی وہ سجیسٹ کر سکتی ہے NCOC، حالانکہ اس کا فیصلہ تو بین الصوبائی جو وزرائے تعلیم ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں مشورہ دے سکتی ہے کہ طلبہ کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالا جائے اور پروموٹ کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کچھ بچے سوال کر رہے ہیں کہ امپروورز کا کیا ہوگا، کہ جو امپروو کرنا چاہیں اگلے امتحان میں، یعنی نومبر میں، اکتوبر نومبر میں، تو اس کے لیے کیا حکمت عملی ہے۔ تو آپ کو بتا دیں کہ ان کا داخلہ ہو سکے گا کسی بھی یونیورسٹی میں، اور جو یونیورسٹیاں ہیں HEC نے انہیں پابند کیا ہے کہ داخلہ وہ کریں، اور جو سیشن ہے یونیورسٹی کا وہ جنوری سے شروع ہوگا، اس لیے امپروورز بالکل پریشان نہ ہوں، ان کا داخلہ ضرور ہوگا۔ اور اگر کسی کی ابھی سپلی آئی ہے یا خود سے وہ 3 سبجیکٹ کا امتحان دینا چاہتا ہے اکتوبر نومبر والے ایگزام میں، تو وہ دے سکتا ہے، تینوں کے تینوں بھی دے سکتا ہے، ایک بھی دے سکتا ہے۔ اور مارکنگ کے بارے میں بھی کچھ سوالات کیے جا رہے ہیں، تو آپ کو مارکنگ کے بارے میں بھی بتا دیں۔ جو مارکنگ ہو رہی ہے اس وقت فیڈرل بورڈ میں، وہ تو بہت نرم مارکنگ ہو رہی ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ جو سوالات آپ کے آؤٹ آف کورس آئے ہیں، اگر سمارٹ سلیبس سے باہر آئے ہیں، 2 آئے ہیں، شارٹ آئے ہیں، یا MCQs آئے ہیں، ان سب کے آپ کو مارکس ملیں گے۔ فکر نہ کریں، آپ کو ان تمام سوالات کے مارکس ملیں گے جو آپ نے کیے ہیں اور آؤٹ آف کورس تھے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ لوگوں نے وہ اٹیمپٹ کیا ہو۔ اگر نہ بھی کیا ہو تو اس کے ضرور ملیں گے، کیونکہ اٹیمپٹ آپ نے اگر نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ کورس میں ہی نہیں تھا۔ اس لیے یہ سوال نہ کیا کریں کہ اگر وہ کورس میں نہیں تھا، آپ نے اٹیمپٹ بھی نہیں کیا، تو پھر بھی نمبر ملیں گے۔ جی ہاں، ملیں گے۔ اور میتھ میں بھی 6 مارکس ملیں گے 10th والوں کو، اس میں فیڈرل میں۔ پنجاب میں بھی جو سوالات آؤٹ آف کورس آ رہے ہیں ان سب کے مارکس ملیں گے، اس لیے آپ سب مطمئن رہیں، اور 3%، 1 سے 3% تک اضافی مارکس بھی دیے جانے کی توقع آپ رکھیں، کیونکہ اس کے بارے میں بھی فیصلہ ابھی پالیسی میں کنفرم بھی ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے پالیسی آنے والی ہے کچھ دنوں تک۔ اوکے، تو رزلٹ کے بارے میں پریشان نہ ہوں، بہت آسان لینئرٹ مارکنگ ہو رہی ہے، اور 20 نمبروں سے اوپر والا 21 والا بھی پاس کر رہے ہیں اگر 75 مارکس ہیں، اور 30 مارکس والا بھی پاس کر رہے ہیں 100 میں سے 30 مارکس والا۔ پہلے 33 والا پاس ہوتا تھا نا، تو 3 نمبروں کی رعایت دی گئی ہے نا، 3 4 نمبروں کی رعایت دی جا رہی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔